السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر، اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں متعدد بار اس قسم کی عبارات نازل فرمائی جن سے پڑھنے والا اپنے رب کے بارے میں یہ تأثر لینے پر قائل ہو جاتا ہے کہ ہاں اللہ رحیم، شفیق، لطیف بعبادہ، اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اس کے کسی بھی حکم میں مقصود مشقت نہیں ہے۔ اس کے کسی بھی حکم میں بندوں کو اذیت دینا مقصود نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے یہ مستحیل ہے، مستبعد ہے، بعید تر ہے کہ اللہ بندوں کو وہ حکم دے جو بندوں کی صلاحیت، استطاعت سے باہر ہے۔ یہ بڑی اصولی باتیں ہیں۔ اگر ان باتوں پہ انسان توجہ دے تو اس سے بہت بڑے فائدے
اللہ پاک کے حوالے سے بندے کے دل میں محبت، توجہ، میلان اور عبادات مشروعہ کے ادائیگی میں رغبت. اگر یہ تصور کلیئر ہو جائے کہ جو کچھ بھی ہمارے اوپر کوتبہ 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 سے کہا جاتا ہے اس میں مقصود ہماری اذیت نہیں ہے، بھوک، پیاس، تعب، توڑ دینا، تکلیف دینا مقصود بالذات نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی کمال رحمت، شفقت، لطف کہ وہ ہمارے لیے عبادت مشروع کرتا ہے. یہ اعتقادی حصہ ہے، اور اسی اعتقاد کو تھوڑا سا آگے بڑھا کر ہمیں یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ جو آسمان سے رب رحمان نے قرآن پاک میں ہم کو حکم دیا ہے یا اس کے نبی محمد ذیشان علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں ہم کو حکم دیا ہے، ہمارے اندر اس کی ادائیگی کی استطاعت، کیپیسٹی، صلاحیت، ہمت، قوت موجود ہے. دیکھیے یہ بات کتنی لاجیکل اور فلسفک ہو. یہ یقین کہ اللہ تعالی مجھے، انسان کو، میری بدنی جسمانی صلاحیت سے باہر کا کوئی حکم کبھی نہیں دے گا. دیکھیے اس کے بعد سوچ میں کتنی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، عمل کے اندر کتنا انسان راغب بڑھ بڑھ کے کرتا ہے، اور جو بظاہر مشقت سی نظر آتی ہے جس سے کبھی کبھی شیطان فائدہ اٹھا کے گمراہ کرتا ہے، وہ مشقت کا تأثر، تصور سب نکل جاتا ہے، بلکہ اس میں لطف آنے لگتا ہے، انسان لذت محسوس کرنے لگتا ہے. دیکھیے نا سجدہ، اب بظاہر وہ کتنا مشکل ہے، سر زمین پر، دھڑ اونچا، ٹوپی، پگڑی، تاج سر پر. بعض بیچاروں کے لیے ویسے ہی نفسیاتی طور پر سر کو نوڑانا مشکل. بظاہر یہ تعبدی صورت بدنی مشقت میں لگتی ہے کہ بھئی کمال ہے، میرا دھڑ اونچا ہو، سر نیچا ہو، ہتھیلیوں کے بل، ماتھا، ناک، گھٹنے، پاؤں. یہ حالت بظاہر آسان نہیں ہے، لیکن جب اس آیت پر یقین کامل ہو، واسجد واقترب، اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے سجدہ کر، فاصلے سمیٹ، منزلیں طے کر، قربتیں حاصل کر، ہمارے نزدیک ہو جا. تب کتنی لذت سجدوں میں محسوس ہونے لگتی ہے کہ یا اللہ مجھے یہ حالت بڑی پسند ہے، کیونکہ اس میں میں تیرے قریب ہو رہا ہوں.
کوئی بیچارے دھکے کھاتے ہیں قطبوں پر، کوئی ابدالوں پر، کوئی مزاروں پر، کوئی درگاہوں پر، کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں۔ مجھے تو نے نسخہ کیمیا دے دیا، میرے بندے مجھ سے ملنا چاہتا ہے، فاصلے کو گھٹانا چاہتا ہے، میرے قریب آنا چاہتا ہے، سجدہ کر۔ تو جتنے خضوع، اخلاص، محبت، گریہ زاری، سبحان ربی الاعلی، جتنا تیرے دل سے اس حالت میں یہ جملے نکلیں گے، وقترب، اتنا ہی تو ہمارے نزدیک ہوتا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی کا بندوں پر کمال لطف و کرم ہے، کیا کیا راز کی باتیں دیتا ہے ان کو۔ اب آپ دیکھ لیجئے کھڑا آدمی اللہ سے کتنا دور ہوتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی سڑک، لاری، ٹریفک اڈے دیکھتا ہے، کوئی بیچارہ گزرنے والے موٹر کیٹ دیکھتا ہے، کوئی اسمبلیوں، پارلیمنٹوں، سینٹوں، کرسیوں، الیکشنوں، انتخابوں، اقتداروں، امریکہ، یو این پلیتوں کو دیکھتا ہے۔ فاصلے کتنے بڑھتے ہیں، اور جس کو اللہ پاک توفیق دے دے سجدے کی، سبحان ربی الاعلی، دنیا پاگل ہے جو کافروں کی بلندیوں کو دیکھتی ہے۔ پاک ہے میرا رب جو ساری دنیا کائنات سے بلند، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اللہ کے نبی نے تبھی فرمایا نا، فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، سجدے بڑے ہی قریب ہیں اس کے کہ تمہاری مانی جائے، تمہاری سنی جائے، تمہاری پکاروں کو عرش تک رسائی ملے، تمہاری طلبات، ایپلیکیشنز، ڈیمانڈز، تمہاری درخواستیں ساری شرف قبولیت پا جائیں۔ سجود قامنون، لائق ترین، یقینی، یستجاب لکم، تمہاری قبول ہو جائے۔ تو یہ ایک بنیادی فلسفی ہے عبادات کی مشروعیت میں۔ بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں مصیبت میں آ گیا ہوں، یا یہ مشقت ہے، یا میں یہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہ قطعی طور پہ غلط ہے۔ اور اس کے باوجود، اللہ کی قسم، اس کے باوجود کہ اللہ رب العزت نے ایک اصول باندھا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی کسی جان کو، کسی ذی روح کو اس کی طاقت، کیپیسٹی، صلاحیت سے باہر کا کوئی حکم کبھی دیتا ہی نہیں۔ ایک جنرل پرنسپل۔ ہمارے لوگ بڑے متوحش ہوتے ہیں، اچھا جی مولوی صاحب پھر روزے، وہ بھی جی اگست میں، مئی جون میں۔ شیطان ذہن پر ہیبت ڈالنے کی کوشش کرتا، لیکن میں مستدعی ہوں کہ سب سے پہلے تو میرے بھائی اس اصول کو سمجھیں کہ جب اللہ تعالی ہمارے اوپر کوئی عبادت، کوئی حکم، کوئی فرض لاگو کرتا ہے تو بنیادی اولین بات، اللہ پاک کو ہمیں دکھ دینا مقصود نہیں ہے۔
وہ ہم سے محبت، شفقت، بے پایاں کمال رحمت کرتے ہوئے ہمارے لیے عبادت لانچ کرتا ہے. آ میرے بندے یہ ڈیوٹی لے. یہ بنیادی اصول. اللہ اکبر. اللہ کی قسم ہم بیچارے مسلمانوں نے ہندوستانی، پاکستانی یا دیگر ملکوں میں بھی انگریز، فرانس، یورپ، صلیبیوں سے پڑھا کے مائنڈ سیٹ کیا لیا ہے کہ جی بڑا مشکل ہے، ان ایپلیکیبل ہے. دیکھو نا جی سوسائٹی میں نکو بن جاتا ہے، اتنی پابندی کرنا پڑتی ہے. یاد رکھیے یہ جو ہم بے نمازی ہوتے ہیں، اللہ کی قسم پھر ہم بے روزہ ہوتے ہیں. ان ساری باتوں کو ہم لائٹ ٹیک کرتے ہیں، آسان لیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ پیچھے ہمارے تحت الشعور میں ہماری تعلیم نے، تہذیب نے، یہ سولائزیشن کے مکس اپ ہونے نے، ہمارے نصاب کتاب نے، ہمارے پلید استاد نے ذہن یہ بنا دیا ہے کہ چھوٹا سا اسپرچول ٹچ ہونا چاہیے. یہ کیا ہے، بندہ داڑھی میجر رہے، مسیح توڑ ملا رہے، تجھے کو اور کام ہی نہیں ہے نماز کے سوا. حقیقت میں یہ کفر ہے. ہم اس کو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں مولوی صاحب خیر ہے. اسے مولوی بیچارہ بھی کمزور ہے، اس نے انجمن سے لے کے کھانا ہوتا ہے یا اوقاف کی حاضری پر پلنا ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کی جو گریوٹی ہے، جو اس کی سینسٹیوٹی، حساسیت ہے، مولوی بھی اس سے آنکھیں میچ لیتے. ذہن ہمارا یہ بنایا گیا کہ یہ عبادات مصیبت ہے یا بوجھ ہے یا مجھ میں ہمت نہیں ہے. اس لیے میں نے یہ بنیادی اصول آپ کے سامنے عرض کیا کہ سب سے پہلے یہ قاعدہ کلیہ اساس، اللہ تعالی میرے اوپر کوئی عبادت لاگو کرتا ہے تو اس میں اللہ پاک کو مجھے تکلیف دینا مقصود نہیں، بلکہ میری فلاح، میری اصلاح، یہ مقصود ہے. اور دوسرا کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، صدقات، ایک ایک بات میں انشاءاللہ پورے سوچ ناپ تول کے عرض کر رہا ہوں. دوسرا ایمانی اصول یہ ہے کہ میرے رب نے جو حکم دیا ہے میرے اندر اس کی جسمانی صلاحیت، استطاعت موجود ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی حکم نہ دے. یہ دلیل ہے اس کی کہ لا یکلف اللہ، اللہ تعالیٰ کبھی تم کو مکلف نہیں ٹھہرائے گا اس بات کا جس کی تمہارے اندر وسعت، طاقت، صلاحیت نہیں. اب دیکھیے عبادات، عقیدہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز رکھ دی اور فرمایا یہ 5 ہیں، اور مرد کو تو کسی شکل میں ایگزیمپشن، استثناء حاصل نہیں ہے. یہ 5 ہیں کمپلسری، اس میں تو اپنی من مرضی سے آپشنل الیکٹو نمازیں نہیں بنائے گا.
بھائی صاحب نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں جی مولوی صاحب فجر کی تو باقاعدہ پڑھتا ہوں. قسم باللہ لگی لپٹی کی ضرورت نہیں. جو 5 نہیں پڑھتا اللہ کی قسم اس کی ایک کاؤنٹ نہیں ہوتی. الصلوات الخمس، الصلوات الخمس، اور اس میں بھی اللہ رب العزت نے شب معراج کو بہت بڑی آسانی کر دی. فرمایا یہ عدد میں 5 ہیں، ثواب میں 50 ہیں. فی نماز 10 نمازوں کا ثواب. اب ذرا میرا کاروباری کیلکولیشن والا دیکھے کہ فی نماز ضائع کرنا وہ کتنا بڑا عذاب عقاب. فرمایا الصلوات الخمس، 4 نہیں ہے، یہ ایک فجر نہیں ہے. اللہ اکبر. مزید سمجھانے کے لیے صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتم، بھلا دیکھو تو، لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ 5 مرات هل يبقى من درنه شيء. بدو معاشرہ تھا نا، صحرائی لوگ، پانی وانی میسر جلدی نہیں ہوتا تھا. ہم تو اب نعمتوں میں ہیں نا، تو صبح کا غسل ہمارے ہاں شیڈیول کا حصہ. پانی جو ملتا ہے وافر نعمت. جب تالابوں سے کنووں سے مٹکوں میں بھر کے لانا پڑتا ہے ان سوسائٹیز میں. فرمایا ارأیتم، بھلا دیکھو تو، لو ان نہرا بباب احدکم، اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے بالکل پار پانی کا دریا بہتا ہو اور وہ اس میں سے 5 مرتبہ روزانہ غسل کرے، حل یبقا من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر میل کچیل آلودگی آلائش بچے گی؟ قالو لا. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا تو نہیں ہوگا جس کو 5 دفعہ غسل کی اتنی سہولت ہوگی، کراس دا ڈور 5 دفعہ غسل کرے گے، کوئی میل کچیل بچے گی، کوئی بو باس رہے گی؟ صحابہ کہنے لگے لا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا تو نہیں ہوگا. فرمایا فذالکم الصلوات الخمس، یہ سمجھو کہ 5 نمازیں پانی کے 5 دریا ہیں تمہارے دروازے کے سامنے بہتے. یمحو اللہ بالخطایا یمحو اللہ بہن الخطایا. ان 5 نمازوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ 5 دفعہ دن میں اس کو گناہوں سے پاک کرتا ہے. اچھا، اب جو یہ سوچے کہ نہیں میرے لیے تو ممکن نہیں ہے، فیزیبل نہیں ہے، اس کا معنی بیچارے کی ارینجمنٹس غلط ہیں، اس کی سوسائٹی غلط ہے، اللہ پاک غلط نہیں ہے معاذ اللہ، اللہ کا رسول غلط نہیں ہے، نمازوں کا 5 مقرر کیا جانا غلط نہیں ہے.
غلط ہماری سوچ ہے، ہماری ترجیحات، پریفرنسز، ارینجمنٹس جو ہم نے اپنے دماغ، دل، اپنے لائف اسٹائل میں باندھ رکھی ہیں، ہم نے غلطی کی ہوئی ہے کہ ہم نمازوں کو وقت دینے پر تیار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں میرے بھائیوں ان مبادیات پر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم رمضان کے داخلے پر کھڑے ہیں، اور ہماری یہ عادت ہے کہ رمضان آتا ہے تو ہم اس کے ریسیپشنسٹ، استقبالی 2-3 دن پہلے پھر ہماری مسجدیں اسی طرح اجڑی ویران، خالی خالی، تراویح والے بھی، نمازوں والے بھی بھاگ جاتے ہیں، پھر آخر میں جا کے تمہارے ہاں کب ختم؟ تو بھائی اللہ کے بندے شروع کیا تو نے، 10 رمضان 20 رمضان گزارے، ختم پوچھتا ہے، شروع کیا کچھ پروسیس، اصلاح کا عمل، تبدیلی کا عمل، سوچ، ویژن، مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا عمل، وہ تو شروع ہی نہیں کیا۔ ہماری یہ عادت، خصلت سیئہ، ایک بری خصلت، ناراض نہ ہوئیے گا، میں انشاءاللہ تعالی کسی بھائی کو کبھی ہدف بنا کے بات نہیں کرتا، لیکن کیا اصلاح پر بات کرنا ضروری نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا ہم سب سے؟ ٹھیک ہے، تو غلطی کرتا تھا، میں چھوٹ دیتا تھا، تو کرتا جاتا تھا، میں انتظار کرتا تھا، تو باز نہیں آتا تھا، میں چانس دیتا تھا، اللہ کی قسم معاملہ بڑا سخت۔ میرے بھائیوں، انصح نفسی اولا و اخوانی ثانیا، معاملہ بڑا سخت ہے۔ مجھے اللہ کی قسم بہت ڈر لگتا ہے، کافر بھی بڑا مجرم ہوگا، لیکن قسم باللہ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہیں اس سے بڑا مجرم مسلمان تو نہیں شمار ہوگا، جو جاننے کے باوجود اتنی سرکشی، اتنی غفلت، ہم اپنے آپ کو کھنگالیں، میں کہاں کھڑا ہوں؟ میں اپنی خرابیوں کو، اپنی عادتوں کی اصلاح کو اولیت دے رہا ہوں؟ تہذیبی غلامی، اللہ کی قسم، تہذیب، مغرب کی تہذیب، کافر کی تہذیب، ہندو کی تہذیب، ہم تہذیبی غلام، زبان پر کلمہ، ہاتھ میں قرآن، مہینہ رمضان، کتنی بڑی بڑی عقیدتیں ہیں یہ، پر اللہ کی قسم 1 رمضان، 2 رمضان، 10 رمضان، ہم کہتے ہیں آ جا رمضان، چلا جا رمضان، جاتے ہوئے دیکھنا تو مجھے چینج کر سکا؟ سوچو نا،
رمضان میں اللہ رب العزت کو کیا غرض ہے؟ ہمارے سموسے، پکوڑے، سکنجبین، شربت، افطاریاں، اگر یہ پارٹیز ہیں، اللہ رب العزت کو اس سے کیا غرض ہے پھر؟ اگر رمضان تیری میری نظر میں ایک ریفریشر کورس نہیں تو کیا حاصل ہوا ہمیں اس سے؟ آپ دیکھ لیجئے، ایک مسجد اور ملک کی ہزاروں مسجدیں اور کروڑوں افطاریاں. یاد رکھو میرے بھائیوں، دیسی گھی، کستوری یا اور کوئی بڑی طاقتور دوا یا ٹونک، بلا شبہ اگر اس کے ساتھ جو پرہیز، جو طریقے علاج، سب کچھ استخدام نہ کیا جائے تو بتلاؤ وہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں کہ موشن، دست، جلاب اور الٹا اثر کرتی؟ کیا معنی ہوتا ہے اس کا کہ کستوری میں قوت نہیں ہے، حرارت نہیں ہے، دیسی گھی میں جان نہیں ہے؟ یہ معنی نہیں ہے. قرآن میں، رمضان میں اللہ کی قسم ان ساری چیزوں میں بہت بڑی بڑی تاثیر ہے، مگر ہم طریق علاج، تشخیص مرض، اہتمام پرہیز کوئی چیز اڈاپٹ نہیں کرتے. کچھ بھائی تھوڑے سے شلوار قمیض بنوا لیتے ہیں کہ نہیں روزوں میں ذرا پتلون سے تھوڑا سا بچیں گے. کچھ بھائی بیوی سے کہہ دیتے ہیں یہ شیونگ کٹ ہٹا دو. کچھ چودھری نوکر سے کہہ دیتے ہیں حقہ وہاں چھپا دو. کچھ دوست ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں اچھا بھائی پھر کس مسجد میں چلنا ہے؟ جب کھال موٹی ہو جاتی ہے نا، کھلڑی موٹی، احساس مر جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا، اب وہ انسیکٹ کلر پہلے سپرے کرتے تھے تو مکھی مچھر مرتا تھا، بھاگ جاتا تھا. اب گھروں میں نوکر اور بیویاں کہتی ہیں یہ کون سا سپرے لاتے ہو، مچھر اس سے زیادہ پلتا ہے. ہم سب نے غالباً الا من رحم اللہ ایک عادتیں اختیار کر لی ہیں کہ کچھ مقدسات کا حوالہ بہانا، تھوڑا سا نمونہ اظہار، اور اس کے بعد وہی چال، وہی ڈھال. میں واللہ دیکھتا ہوں رمضان کی آمد سے قبل میرے ملک میں مسجدیں اجلاس کر لیتی ہیں، انجمنوں کے صدر بھی بیٹھتے ہیں، مولوی بھی 5-4 ٹیسٹ کیسز میں آ جاتے ہیں، حفاظ، اور ٹائم ٹیبل بھی ریوائز ہوتا ہے. بڑے ٹیکٹی ہیں ہم، ٹرکی، ٹائم ٹیبل ریوائز ہوتا ہے. اچھا بھائی عام دنوں میں عشاء کی اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ کہ جی 9 بجے یا 8:45 بجے یا 9:15 بجے بعد. اچھا اب رمضان ہے، تراویح پڑھنی ہے تو کیا کرو، آدھا گھنٹہ رمضان کا کھا جاؤ، نماز پہلے کر لو. میں واللہ دیکھ لیتا ہوں کہ اس مسجد میں اور اس انجمن کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئی نہیں. یہ بجائے اپنے جسم پر
اپنے نظام الاوقات پر رمضان کو ہولڈ دینے کے انجمن اجلاس کر کے مولوی کو پابند کر کے اسپیکر میں اعلان کر دیتی ہے کل سے اذان عشاء 8 گھنٹے پہلے ہوگی. گویا چیلنج ہے کہ رمضان دیکھ تیرا کیا حشر کرتے ہیں. اس کے بعد مولوی ٹیسٹ، فاسٹ ایکسپریس قاری، اور ذہن یہ ہوتا ہے کہ جتنے بجے ہم عام دنوں میں عشاء پڑھ کے جاتے تھے اتنے بجے ہم 20 تراویح بھی سمیٹ کے یہ جا اور وہ جا. اصلاح کا تصور نہیں، عبادتوں میں لذت، راحت، قربت، تبدیلی، اللہ سے محبت، دنیا دنی سے نفرت، تہذیبی انقلاب، تہذیبی آزادی. اللہ کی قسم یہ تصور ہی نہیں رہ گیا. ناراض نہ ہو، نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے الگ رکھے، 1 مہینہ الگ رکھا. کہا شہر رمضان. اللہ کہے آسمان سے قرآن میں شہر رمضان، بندہ ویجیلنٹ نہ ہو. شعبان و شوال کے بیچ اترنے والے رمضان پر اللہ کی توجہ دینے کے باوجود انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا اللہ پاک نے اتارا اس میں قرآن، ہدن للناس. قرآن ساری دنیا کے لیے گائیڈنس، علم و عرفان، فرقان و برہان. واللہ کیا آپ سے عرض کروں، جب ہم بچپن میں پڑھتے تھے، پڑھنا شروع کیا تو وہ قاعدے واعدے کئی میری عمر کے بھائیوں نے ابھی تک رکھے ہوں گے. سوشل سٹڈیز ٹائپ کے جو تھے، بالکل عام معلومات کے. 60s میں 50s میں 1950 کے ہمارے ٹیکسٹ بک بورڈ کے اپرووڈ قاعدے نکال لو. کیا کہتے تھے وہ انسان کو؟ کہتے انسان، اللہ اکبر، اللہ کی قسم، کوئی ذلیل کیا بنی نوع انسان کو. کیا کہا؟ انسان. یہ ڈارک ایجز تھیں، پہاڑوں اور غاروں کا زمانہ تھا. پتھر کو گھسا کے آگ جلاتا تھا. بنمانس بندر لنگور کی نسل تھا. غاروں میں بستا تھا. حلال و حرام کا، ماں بہن بیٹی باپ کا بندر کو پتا ہوتا ہے. لنگور بنمانس جانتا ہے محرمات، حرمات. پڑھا آپ سب نے اس پاکستان میں. اچھا جی، یہ کس نے بکا ہے؟ کہتے ڈارون پلید نے فرمایا ہے. پاکستانی بچے پڑھو. انسان حیوان سے، بندر سے، بنمانس سے، جنگلوں، غاروں، پہاڑوں سے ہزاروں نہیں لاکھوں سالوں میں یہ اب نکلا ہے. بل کلنٹن جیسا، چرچل جیسا، برٹن رسل جیسا منہ، کپڑے، ذہن، سوچ.
پڑھا سب نے؟ پڑھ قرآن. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اسجدوا لآدم وعلم آدم الاسماء كلها. پڑھو ذرا آیتیں اور پڑھو ڈارون پلید کو، ایوولوشن تھیوری کو. تمہاری انسانیات عمرانیات سے متعلق بوگس ڈمی ڈرٹی معلومات دیکھ لو. سارے انسانوں کو بنا دیا نا کہ یہ بندروں بنمانسوں جانوروں غاروں پہاڑوں ڈارک ایجز. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا نہیں نہیں یہودی جھوٹا ہے، میں نے ان کو سزا دی تھی، ان کو بندر خنزیر بنایا تھا، یہ تم سے انتقام لیتا ہے. قرآن ہدایت دیتا ہے، قرآن بتلاتا ہے انسان نہیں تھا، فرشتے تھے، جنات تھے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں انسان کو بادشاہ بنا کے بھیجنے والا ہوں. آدم کا کوئی نام نہیں، وہ آدمی کا باپ ہے. اس کے بیٹوں کے نام آئے حابیل و قابیل، لیکن وہ آدم ہے. اللہ بار بار کہتا ہے یا آدم یا آدم. کہتا ہم نے اس کو پیدا کیا، ہم نے اس کو پڑھایا. علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکہ کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو اس آدم کو. جنات سے، ملائکہ سے، ابلیس سے کہا سجدہ کرو. فسجد الملائکہ، اسرائیل سے لے کر جبرائیل تک سب نے سجدہ کیا اس آدم کو. ڈارون نے بندر بنا دیا، بنمانسوں کی اولاد. ہم نے کہا نہیں نہیں ایوولوشن تھیوری، تو نے ڈارون کو پڑھا ہے؟ کوئی پوچھتا ہے تو نے قرآن کو پڑھا ہے؟ تجھے اپنے اصل کا پتا ہو؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ تو نے کہاں جانا ہے؟ تیرا باپ کون تھا؟ تیری ماں کا کیا نام ہے؟ تیرا کیس کیا ہے؟ گھر تیرا کون سا ہے؟ واپس کیسے جائے گا؟ اللہ کہتا ہے شہر رمضان، اے انسان 11 مہینے تجھے دے کر میں 1 مہینہ لیتا ہوں، اس میں قرآن تجھے دیا ہے. تیری گائیڈنس ہے، گائیڈنس نالج آفرینش سے لے کر اختتام تک، جنت سے لے کر دوبارہ جنت کے دروازے تک. ہم نہیں سمجھتے رمضان کا مقصد، رمضان کی اہمیت. عشاء کی نماز آدھ گھنٹہ اور پہلے، مولوی ایکسپریس فاسٹ. تمہارے یہاں ختم کتنے دن میں ہوتا ہے؟ ایکسپریس شبینے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، وائٹ کالر کلاس. آگے لائنوں میں کچھ بوڑھے، کچھ تھکے ہارے، کچھ وظیفے پر وہ کھڑے رہتے ہیں. آخری رکعتوں میں اٹھ کے ایکسپریس شبینہ. اللہ کی قسم حدیث سے پڑھو،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب رمضان طلوع ہو جاتا شد میزرہ کمر کس لیتے احیا لیلہ ساری رات عبادت میں رہتے ایقظل اہلہ اپنی بیویوں کو حرم امہات ہماری ماؤں کو جگا کے عبادت میں اللہ رب العزت کے لیے نفلی سجدوں میں کھڑا کرتے. ہمارا ذہن کیا ہے؟ فرض غائب نفل میں ڈنڈی. زکات فرض دیتا نہیں، راول پنڈی جا کے صدقے کا مریل بکرا لیتا ہے. دودھ کا ٹوٹا ہوا 2.25 مہینے کا وہ بکرا جو اپنی ٹانگوں پر کھڑا اپنا وزن وہ لیلا میمنا وزن نہیں اٹھا سکتا، اللہ کو دیتا ہے، لے صدقہ لے لے. فرض نماز غائب، تراویح کا جھٹکا. تراویح کیا ہے جی مولوی صاحب؟ تراویح کی حیثیت کہ جی نفل. او بھائی میرے بھولے بھائی، تو اور تیرا مولوی کبھی نفل کو پڑھا کہ نفل کیا؟ نفل تحفہ ہدیہ. اللہ کہتا ہے یہ تو فرض تھی 5 فجر سے لے کر عشاء تک، یا اللہ یہ اگر میری رہ جائیں ناقص ہو گئی تو میں تو کمپلسری پرچے میں فیل. اللہ یہ پڑھنے کے بعد میں تجھے نفل پیش کرتا ہوں، میرے کچھ سجدے قبول کر. نفل ہدیہ کیسا ہوتا ہے؟ ہدیہ آپ جائیں گے نا ہدیہ دینے دکان پہ، ہدیہ خریدیں گے. جو اچھا دوست ہوتا ہے اور اچھے دوست کے لیے ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ حیثیت سے بڑھ کے ہدیہ خریدنے کی کوشش کرتا. کہتا کوئی فرض تو نہیں ہے نا، نہ بھی دوں، پر میں اس کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اس کو oblige کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں اس کے دل میں میرے لیے سافٹ کارنر آ جائے، وہ میرا دوست بن جائے. مجھے اس کی محبت خریدنی ہے. مشکل سے ہدیہ خریدتا ہے، ڈھونڈ کے اس کا ٹیسٹ، اس کا ذوق ویسا ہدیہ دے. پھر کہتا پیکنگ نہیں ہے، اچھی پیکنگ کر. بھائی ہدیہ خریدا جا کے دے دے. کہتا نہیں جی نہیں. وہ کون ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کو پیکنگ پیپر لگاؤ، اس کے اوپر 1-2 پھول بھی چپکاؤ، اس کو یہ نخرا کرو، اس کی یہ سجاوٹ کرو. اللہ کی قسم نفل فرض سے بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تحفہ دے رہا ہے تو رب العالمین کو، تاکہ یہ تجھے وہاں چھڑائے جہاں تو پھنس جائے. حساب و کتاب والے فرشتے تجھے تیرے ڈیٹا میں پرنٹ میں پھنسا دے. اللہ کہے نہیں، یہ میرے لیے تحفے بھیجا کرتا تھا، سجدے لمبے ساری رات تلاوت قرآن، سجود رمضان. یہ سجدے تب کام آئے جب کوتاہیاں مجھے وہاں گھیر لے، کمپنسیشن نہ ہو سکے. تب میرے یہ نفلی ہدیے دیکھ لو. اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتوں کے فرائض کو نفلوں میں لپیٹ دیا. زکات ہے تو صدقہ ہے، وہ 2.5% فرض، نہ دے تو گیا. یہ کیا ہے؟ یا اللہ وہ فرض تھا، میں یہ فالتو دیتا ہوں، تو راضی ہو جائے.
اللہ نے کوہ طور پر بلایا موسیٰ علیہ السلام کو، 70 رجلا 70 بندے لے کر آ، واقعہ سب نے پڑھا ہے۔ طور پر بلایا اللہ نے حضرت موسیٰ کو، کلیم اللہ کو، 70 لے کے اپنی امت کے لوگ آ طور پر۔ تگڑے تھے جسم میں پر بھاری بھی تھے۔ ذرا تصور کرو بھاری آدمی کو بلندی پر چڑھنا کتنا مشکل ہو۔ میں قصہ چھوٹا کرتا ہوں، قرآن میں ہے، وہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، یہ چھلانگے لگاتے تیز چڑھ رہے ہیں۔ جب طور کی بلندی پر، چوٹی پر، مطلوبہ مقام پر یہ ساتھیوں سے دوڑ کے پہلے پہنچے۔ بھلا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اداؤں کو کبھی ضائع کرتا؟ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تیری قوم سے تجھے جلدی کس چیز نے بلایا؟ تو دوڑا کیوں؟ وَمَا أَعْجَلَكَ تجھے تیزی پر کس چیز نے ابھارا کہ قوم تو تیری سست ہے پیچھے؟ دھوکنی کی طرح تیرا سانس چلا، پہاڑ پر چڑھتے تو تھکا۔ موسیٰ تجھے جلدی کس نے یہاں مجبور کیا؟ قال ہم اولائی علی اثری، یا اللہ وہ پیچھے میرے آ رہے ہیں۔ وعجلت الیک رب لترضا، اللہ میں دوڑ کے اس لیے آیا تو راضی ہو جائے۔ وعجلت الیک رب لترضا، یا اللہ یہ جو چھلانگے 4 ماری میں اس لیے دوڑتا آیا کہ تو اپنے بندے موسیٰ پر راضی ہو جائے۔ دوڑ کے آنا فرض نہیں تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت، اس کی وجاہت، اس کے بلانے پر اپنے جسم کو تھکانا، سانس چڑھانا، مشقت ظاہر کرنا، جواب کیا دیا؟ یا اللہ وہ بھی پیچھے آ رہے ہیں، ہم اولائی علی اثری، اللہ ان کو بھی لے آیا ہوں، پر میں جلدی اس لیے آیا کہ تو راضی ہو۔ ہم دیر لگاتے ہیں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ نفل تراویح میں توجہ دیتے، اپنا وقت ادھر ادھر سے فضولیات سے بچا کر تلاوت قرآن مجید، فرمایا ایک حرف کی 10 نیکیاں، ایک لفظ کی نہیں، ایک حرف کی 10 نیکیاں، اور کہا 10 عام دنوں میں۔ رمضان میں ہم 10 کا سکیجول نہیں رکھتے۔ الحسنات بعشرۃ امثالها الی 700 ضعف، فرمایا رمضان میں ہم ایک نیکی کے 10 70 700 اس سے بھی زیادہ دیتے۔ میرے بھائیوں، ہر طرف موت کے گولے چھوٹ رہے ہیں، یہ جغرافیہ سمٹنے والا ہے۔ اللہ کی قسم مجھے ڈر ہے یہ گلوب جو پلید UN نے ہماری میزوں پر دھرا ہے، یہ گلوب کٹنے والا ہے، یہ ملک ٹوٹیں گے، بارڈر بکھریں گے، نئی لکیریں بنیں گی، جہادی تلوار چلے گی۔ ملکوں کا یہ جغرافیہ جس پر گلوبلائزیشن، نیو ورلڈ آرڈر، یونائٹڈ نیشن،
جنرل اسمبلی سیکیورٹی کونسل کے یہ بت پلید جس جغرافیے پر چڑھے ہوئے ہیں اپنا ہولڈ اور کلچ لے کر، اللہ کی قسم مجھے نظر آتا ہے یہ گلوب میرا رب توڑ دے گا، جغرافیہ نیا بنے گا، لکیریں نئی بنے گی، سرحدیں نئی بنے گی، کئی ملک نہیں ہوں گے اور کئی ملک اللہ کھڑے کرے گا۔ اس کی بدایات ہو چکی ہیں۔ ایشیا، یورپ، امریکہ، افریقہ دہک رہا ہے۔ سرخ رنگ، خون کا رنگ، اللہ کی قسم زمینوں میں انقلاب لانے کی کھاد بنا کرتا ہے سرخ رنگ۔ دیکھ لو کس طرح سرخ رنگ کی کھاد زمین کو لگ رہی ہے۔ ہمیں جو موقع ملے غنیمت، رمضان آ گیا، پارسال رمضان تھا، ہم پارسال نہیں بنے، چند دن اثر رہا پھر وہ اثر مٹ مٹا گیا، تہذیب نہیں بدلی، چہرے نہیں بدلے۔ رمضان چلا گیا، بی بی سے کہا وہ میرا سیٹ، شیونگ سیٹ نکال، حقے واپس آ گئے، داڑیاں مونڈی گئیں، کپڑے وہی رہے، تہذیب انگریزی رہی، میڈیا پلید کا پلید رہا، اسلامی تمدن، تہذیب، سیاست، معیشت، معاشرت آگے نہیں بڑھ سکی، کیونکہ ہم رمضانوں میں اصلاح کا جو عمل، ریفریشر کورس، ایڈوانس ٹریننگ، ہم نے اپنے آپ کو اس کے مطابق پلس نہیں کیا۔ یاد رکھو، کمپنیاں اپنے سٹاف کو ایڈوانس ٹریننگ آفر کرتی ہیں تاکہ بزنس کا دائرہ پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو رمضان آفر کرتا ہے تاکہ اسلام کے بزنس کا دائرہ میرا رب وسیع کرے۔ جب اسلام کا بزنس پھیلے گا تو ٹیم کمپیٹنٹ چاہیے ہوگی، کمپیٹنسی کے لیے رمضان ہے۔ غنیمت جانیے اس موقع کو، محبت پیدا کیجیے عبادت کے لیے، اپنے دل میں محبت پیدا کیجیے اللہ پاک کے حکم کے لیے، اپنے نظریات و تصورات کی اصلاح کیجیے۔ عبادتیں ہماری آسانی کے لیے ہیں، ہماری اصلاح کے لیے ہیں، ہمارے درجوں کے لیے ہیں، ہمارے ایوارڈز کے لیے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اللہ کا تو طریقہ ہے، ایک بڑا کانسٹیٹیوشنل ڈرافٹ ہوتا ہے، تھوڑا ہیبت ناک، اس کا کانسینٹ بھی ذرا بھاری، صیغۃ الادا بھی بھاری۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزہ لکھا گیا، جو لکھا گیا وہ مقطوع فرض۔ جو احساس رکھتے ہیں جملہ ان کے لیے بڑا بھاری۔ آگے دیکھو، کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ اکبر، قسم اللہ کی، میرے رب کی شفقت و رحمت۔ پہلی مثال کیا کہا؟ روزہ لکھا گیا، پھر تاکہ یہ ڈرے نہ ہیں 11 گھنٹے فاقہ، اگست میں، جولائی میں کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، دیکھ تجھ سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ حوصلہ ہو گیا نا کہ ایسا عمل ہے، ایسا حکم ہے جو بنی نوع انسان پر پہلے بھی آیا ہے۔ لعلکم تتقون، دوسری نرمی تاکہ تمہاری اصلاح ہو۔ تیسری نرمی ایامن معدودات، تھوڑے سے تو دن ہیں، جیسے کوئی استاد یا مشفق باپ الڑ بچے کو تقریب ذہنی کے لیے، چھوٹی سی تو چیز ہے، یہ چند دن کی بات ہے، کر لے۔ ایامن دن ہیں، معدودات گنے چنے تھوڑے سے،
کما کوتبہ ایک آسانی، لعلکم تتقون دوسری نرمی، ایامن معدودات تیسری نرمی اور آسانی۔ آگے کیا کہا؟ اچھا اگر تو اب بھی حوصلہ نہیں پاتا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اچھا جو بیمار ہے ہم جانتے ہیں، یا جس کو سفر آ پڑا ہم اس کو بھی نرمی کرتے ہیں، فعدۃ من ایام اخر، پھر وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اور یہ باب چل رہا ہے فدیے کا، غربا یتاما کو دے کر رکھوانے کا، روزہ بدل کا۔ اللہ کی قسم میرا رب رحیم و کریم رب، اگر وہ کتب علیکم الصیام کے بعد کچھ نہ کہے، اپنی اسی ہیبت پر قائم رہے، تو کیا اس کا کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ لیکن اللہ کی قسم اس کی محبت، واللہ انسانوں پر اس کی رحمت، کیسے اپنے فرض کو ہمارے ذہن کے قریب کرتا ہے۔ دیکھ اچھا بیماری آ جائے گی میں چھوٹ دے دوں گا، سفر میں ہے تو اس کی بھی ایگزمپشن ہوگی، دیکھ پہلوں نے بھی رکھا ہے، دیکھ چند تو دن ہے، 11 مہینے تیرا کھایا پیا صاف کر دوں گا، 6 نفلی رکھ لینا شوال کے، 30 فرضی رکھ لینا، میں پورے سال کا تیرا سب کھایا پیا معاف کر دوں گا۔ جو تو نے ڈرا کر لیا 36 دن کے روزے سے میں سارا ڈپازٹ کر دوں۔ قرآن کے پڑھنے کا معنی قرآن سے دوستی ہے۔ اللہ کی قسم لفظوں کی گردان صرف نہیں، گو کے لفظی گردان پر بھی اجر و ثواب بے حساب ہے، لیکن مقصود بالذکر قرآن سمجھو، ایسے سمجھو کہ محبت کے ساتھ وہ دل میں اترتا جائے۔ اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں کئی بھائی ہوتے ہیں نا، وہ کوئی سیکشن افسر ہے، کوئی کسی دفتر میں ہے، اچھا گھر میں کاپی رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پھر آیتوں پہ نشان لگاتے ہیں، پھر آگے سوال کا فٹ نوٹ لکھتے ہیں، پھر کبھی ملتے ہیں تو جان کھا لیتے ہیں، یہ مطلب سمجھاؤ، وہ مطلب سمجھاؤ، یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آئی، یہاں اللہ نے کیا کہا، دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا پڑھنے والا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ میں اللہ کی قسم شہروں میں جا کے دیکھتا ہوں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ آ کے بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اب نہ ٹیلی فون کال سنی جا سکے گی، نہ چائے اچھی پینے دے گا، اس کے سوال ہوں گے کیونکہ یہ مطالعہ کرتا ہے، یہ علم سیکھتا ہے۔ ہم سمجھتے ماسٹرز، ہائر اسٹڈیز، اس کے بعد نیشنل پے اسکیل، اس کے بعد تو کون میں کون۔ میرا رب فرماتا ہے رمضان ہے، اس میں قرآن ہے، قرآن یہ مہینہ میں نے قرآن کے لیے رکھا، اس کو ریوائز کر، اس کو ریسائٹ کر، اس کو سمجھنے کی کوشش کر، اس پہ اعتراض ہیں تو جواب لے، اس پہ جواب ہیں تو اپنے دل کو اطمینان دے کے عمل ثابت کر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔